اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں کافی سارے مسائل درپیش آتے ہیں جس کا جواب جاننا ضروری ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جو آپ مومنین کرام کو درپیش آتا ہے اس کی وضاحت بیان کریں تاکہ آسان طریقے سے آپ تک وہ اس کا جواب پہنچ سکے۔ آج جو مسئلہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے شرم و حیا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو جدول کی صورت میں لائے ہیں تاکہ آپ تک وہ آسانی سے اور تفصیلی جواب آپ تک اس کا پہنچ سکے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو عورت پریگننٹ ہے اس کا روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہیں رکھ سکتی؟ یا جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ تو پہلا مسئلہ جو حاملہ عورت کا ہے، اس کی پھر دو کنڈیشن ہو جائیں گی، دو صورتیں ہو جائیں گی۔ پہلا یہ کہ اس عورت کو 8واں یا 9واں مہینہ ہے۔ اگر اس عورت کو 8واں یا 9واں مہینہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کی اگلے سال ماہ رمضان آنے سے پہلے تک وہ اس کی قضا کرے گی اور فدیہ دے گی۔ فدیہ اور قضا ہے۔ ہاں، اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تک اس نے اس کی قضا نہیں کی، فدیہ ادا نہیں کیا، یعنی پھر دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو اس کے بعد پھر اس پر یہ ہوگا کہ وہ جو فدیہ پہلے تھا وہ، اور ایک فدیہ تاخیری لاگو ہوگا اس پر، یعنی اب دو فدیے بن جائیں گے جو اسے دینے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قضا کرے گی۔ پھر اس نے چند سال تک اس کی قضا نہیں کی، فدیہ نہیں دیا، یعنی 3 سال، 4، 5، 6 سال، پھر اس کے بعد کوئی فدیہ اضافی نہیں ہوگا۔ اب جو عورت پہلے مہینے میں ہے، شروعات والے مہینوں میں ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا مہینہ اس طرح ہے، تو اس پر روزہ واجب ہوتا ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ عورت روزہ رکھے۔ ہاں، اگر اس کو نقصان کا باعث بنے، ضرر کا باعث بنے، اسے ڈاکٹر روکتا ہے یا اسے خود یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے لیے یا میرے اس بچے کے لیے جو میرے شکم میں ہے، پیٹ میں ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا باعث ہے، تو اس پر پھر وہ قضا کرے گی، یعنی پھر اگلے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پھر وہ اس کی قضا کرے گی۔ ہاں، اگلے سال تک اس نے اگر قضا نہیں کی پھر وہی ایک فدیہ تاخیری لاگو ہوگا اور پھر قضا دینی پڑے گی۔ فدیہ تاخیری اور قضا، یہ تھے حاملہ عورت کے، یعنی دو صورتیں بن گئیں۔ ایک 8واں یا 9ویں مہینے کی، اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ پھر ہے پہلے مہینے جو شروعات والے ہیں، ان مہینوں میں پھر وہ روزہ واجب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر آگے کی یہ کنڈیشن ہے کہ اگر وہ نقصان دہ ہے یا ضرر کا باعث بن رہا ہے، ڈاکٹر روکتا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اب ہے دودھ پلانے والی عورت کے حکام۔ اب ایک عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اب وہ جو بچہ دودھ پیتا ہے، وہ بچہ مثلاً 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، یعنی شروع والے جو مہینے ہوتے ہیں ان کا ہے، اور فقط وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، یعنی اس کا انحصار جو ہے ماں کے دودھ پر ہے، تو اس پر وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کا فدیہ اور قضا ہوگی، اور اگلے ماہ رمضان المبارک کے پہنچنے سے پہلے اسے وہ فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی رکھنی ہوگی۔ ہاں، اگر وہ اگلے سال تک اس کی قضا نہیں کرتی پھر اس پر وہ فدیہ ایک جو پہلے تھا اور پھر ایک فدیہ تاخیری اور قضا لاگو ہوں گے۔ پھر چند سال، وہی مسئلہ جو پیچھے ہم نے بتایا تھا، چند سال تک اس نے قضا نہیں کی تو پھر اس پر کوئی فدیہ اضافی نہیں ہوگا، فقط وہ فدیہ تاخیری اور قضا رکھیں گی۔ ہاں، اگر عورت جو بچے کو دودھ دیتی ہے، اس بچے کا جو انحصار ہے ماں کے دودھ پر بھی ہے، اور ساتھ وہ غذا بھی کھاتا ہے، کوئی اور روٹی یا کوئی دودھ جو خشک دودھ ہوتا ہے وہ، یا گائے بھینس وغیرہ کا دودھ جو ہوتا ہے وہ بھی بچے کو پلایا جاتا ہے۔ اگر بچہ ان دونوں پر انحصار کرتا ہے، یعنی ماں کے دودھ کے علاوہ غذا پر بھی، تو اس پر عورت جو ہے اس پر روزہ واجب ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، اگر اس کو نقصان کا باعث بنتا ہے، ضرر کا باعث بنتا ہے، ڈاکٹر روکتا ہے یا اسے خود یقین ہوتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی اور بچے کو دودھ بھی پلاؤں گی
تو اس میں میرے لیے یا میرے اس بچے کے لیے کوئی خطرہ ہے تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور اس کی قضا اس پر لاگو ہوگی۔ پھر وہی بات کہ اگلے سال تک، اگلے ماہ رمضان کے پہنچنے سے پہلے تک اگر اس نے قضا نہیں کی تو اسے چاہیے کہ وہ پھر ایک فدیہ تاخیری اور قضا دے گی، یعنی اس پر ایک فدیہ تاخیری لاگو ہوگا اور قضا دینی ہوگی۔ مومنین کرام، یہ تھے دونوں مسئلے، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کا مسئلہ، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور یہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، کفارہ کتنا ہوتا ہے، یہ ہم اس پر ایک تفصیلی اور ویڈیو دیں گے، ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ فدیہ کتنا ہوتا ہے، کفارہ کتنا ہوتا ہے۔ تو مزید انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو، اس سکرین پر نیچے ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، واٹس اپ نمبر ہیں، وہ واٹس اپ نمبر پر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی سمجھ نہیں آئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔